صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 39، 40 اور 41۔ لفظی ترجمہ: وَمَاذَا اور کیا ہوتا علیہم ان پر، لو اگر، آمنوا وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وانفقوا اور خرچ کرتے، مما اس میں سے جو رزقہم اللہ دیا ہے ان کو اللہ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ان کا علیما خوب جاننے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال برابر ذرات ذرے کے، وَإِن تَکُ اور اگر ہو، حسنات کوئی نیکی، یضاعفھا تو بڑھا دیتا ہے اس کو، ویؤتی اور بخش دیتا ہے، من لدنہ اپنے پاس سے، اجرا اجر، عظیما بہت بڑا۔ فکیف پس کیا حال ہوگا، اذا جب جینا ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت میں سے، بشہیدن ایک گواہ، وجینا اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، شہیدہ گواہ۔ فرمایا اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا، اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی منافقین کے رویے کی نکیر کی گئی ہے، اور انہیں ایک طرح کی ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے اور اللہ کی مرضی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا۔ آفت تو خرچ نہ کرنے سے آتی ہے، خرچ نہ کرنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، معاش کی تنگی بھی اسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ بہت خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ اللہ پورا باخبر، باعلم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اگر ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ بہت سے گناہوں سے انسان ویسے ہی بچ جائے گا کہ جب یہ ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے نہیں نظر آتا، تو اس سے بے فکر ہو جاتا ہے انسان، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا، اور لوگوں سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرو، اور وہ گناہ جو تنہائی میں کیا جائے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے بندوں سے چھپ کر بندوں سے حیا کی اور مجھ سے نہ کی، کہ تنہائی میں ہو یا محفل میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیے ہوئے کہ میرا کون سا انسان کیا کر رہا ہے۔ ابھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ حدید میں فرمایا، تاکہ نہ تم اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا کرے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کا بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو منہ موڑ جائے، تو اللہ تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا ہی بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ بے شک واللیل میں فرمایا، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ استغفر اللہ۔
اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ حق کا انکار کر گیا اور کیسی مشکلیں اس پر آن پڑی۔ فرمایا بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر یہ نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ بخل اور ریاکاری کی مذمت کے بعد ایمان اور اطاعت اور صدقہ خیرات کی ترغیب دلائی تو موقع مناسبت کا تقاضا تھا کہ خیر اور شر کی جزا اور سزا کا بھی ذکر ہو۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے وقت کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایک نیکی کو کئی گناہ بڑھا جائے گا۔ اور اللہ ایسا کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہ اپنے پاس سے بھی اجر عظیم عطا کرے گا، اس کی نیکی کا اجر بھی دے گا اور اپنے پاس سے بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت سے متعلق طویل حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ، اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے تم جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر یعنی ایمان کو پاؤ، اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سی مخلوق کو نکال لائیں گے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم مجھے اس حدیث کے بارے میں سچا نہ جانو تو یہ آیت پڑھ لو جو بھی ہم نے پڑھی کہ اے بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ انعام میں فرمایا جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہر وقت غالب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے غضب پر، اس کے غصے پر۔ ہر وقت وہ رحمت جو چھائی ہوئی ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو اس کو دگنا سے 10 گنا، پھر یہاں تک کہ 70 گنا، پھر یہاں تک کہ 700 گنا تک ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور یہ سب اپنی رحمت سے کریں گے۔ کیونکہ بہت خوبصورت آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک دانہ خرچ کیا اور ایک دانے سے 7 بالیں نکلی، ایک دانے سے 7 بالیں نکلی، اور ہر بال میں 100 دانے۔ تو کریں ذرا کیلکولیٹ کریں، حساب کریں ذرا کتنے بنتے ہیں دانے؟ 700 دانے ایک دانے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا صدقہ و خیرات زیادہ تعداد میں نہیں چاہیے، اصل میں تو آپ کی نیت جو ہے وہ خالص ہونا ضروری ہے۔ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کیا کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے بڑھا کے اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اور وہ کر سکتے ہیں۔ یفعل ما یرید، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور مگر گناہ اگر ایک کیا ہے تو اس کا گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور وہ بھی تب لکھا جائے گا کہ جب انسان اس کو کر گزرے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ذرا ٹھہر جاؤ، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور شاید میرا بندہ اس گناہ کی طرف نہ آئے۔ مگر جب وہ گناہ کر چکتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، ذالکم اللہ، یہ ہے ہمارا رب، اتنی محبت کرنے والا اپنے بندوں سے۔ سورۃ سبا میں فرمایا، اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے،
اس آیت میں گزشتہ آیت کے مضمون کی مناسبت سے قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن کی پریشانیوں کا ذکر ہوا کہ اہل کفر اور اہل شر فساد کا اس دن کیسا حال ہوگا جب ہر امت میں سے اس کے رسول کو بلایا جائے گا جو گواہی دے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے کفر اور سرکشی کا ارتکاب کیا تاکہ اس شہادت کے مطابق ان کا حساب ہو، اور پھر ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے بلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ذکر کردہ قصص الانبیاء کی روشنی میں گواہی دیں گے، انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اور جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی اسے بے کم و کاست ادا کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں گواہوں کا ذکر اللہ نے کئی جگہ کیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ زمر میں، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، یعنی اعمال نامے، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ نحل میں فرمایا، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی۔ اور فرمایا سورۃ نحل ہی میں، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اب بس کرو۔ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گی، اے میرے رب، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ پھر ان کی امت سے کہا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے، تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے تبلیغ کی تھی، پھر تم پر تمہارا رسول گواہ ہوگا۔ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو جاؤ اور رسول تم پر شہادت دینے والے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شہادت کون دے گا اور کیسے دے گا؟ یقیناً یہ وہ شخص گواہی دے گا کہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جو یہ جانتا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام اللہ تعالیٰ کا اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان میں خاص طور پر آپ ترجمے کے ساتھ جڑ جائیں قرآن کے ساتھ۔ بے شک آپ روز کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، مگر ضرور کریں یہ کام آپ، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے شہادت لیں تو ہم شہادت دینے والے بنیں بھی، کیونکہ شہادت دینے کے لیے ہمارا اپنا ایمان اور توکل اور یہ جاننا اور علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے لیے آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی ایسا تھا، تاکہ آپ یقین سے گواہی دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا، ہم سے گواہی لی جائے گی۔ تو گواہی دینے کے لیے ہمیں جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اس رمضان میں خاص طور پر آپ ترجمے کو ٹائم دیں تھوڑا سا، جتنی آپ عربی پڑھتے ہیں تھوڑا سا کوشش کریں اس میں سے ایک دو آیتوں کا صرف آپ ترجمہ ایک نظر دیکھ لیا کریں،
اور اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد فرمائے، آمین ثم آمین، تاکہ کچھ اس رمضان میں ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں، تو یہ جو رمضان ہمیں مل رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، بھرپور۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو، تو کوئی حسرت نہ رہ جائے دل میں نیک عمل کرنے کی کہ ہم نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، اور جتنی دوڑ لگا سکتے نیکیوں کی طرف لگائیں، اپنے کاموں کا بوجھ خود پر ہلکا کریں، اور زیادہ ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن کو دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ